السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد انس۔ آج ہم مطالعہ کریں گے نویں جماعت کی درسی کتاب کے سبق نمبر 2 کا، اور اس سے پچھلی ویڈیو میں آدھا سبق پڑھا چکا ہوں، جس کے اندر ہم نے جانا چارپائی کے بارے میں، وہ کس طریقے سے ہندوستان میں کام آتی ہے اور ہندوستانی گھرانوں میں کس طرح مہمان نوازی میں بھی اس کو لیا جاتا ہے، اور تمام تر سہولیات ہمیں چارپائی سے دستیاب ہو جاتی ہیں۔ آج ہم صفحہ نمبر 17 سے اس کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ آدھا سبق ہم پڑھ چکے ہیں، چلیے اس سے آگے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ چارپائی ایک اچھے باکس کا بھی کام دیتی ہے۔ تکیے کے نیچے ہر قسم کی گولیاں، جن کے استعمال سے آپ کے سوا کوئی واقف نہیں ہوتا۔ 1 آدھ روپیہ، چند دھیلے پیسے، اسٹیشنری، کتابیں، رسالے، جاڑے کے کپڑے، تھوڑا بہت ناشتہ، نقش سلیمانی، فہرست دواخانہ، سمن اور جعلی دستاویز کے کچھ مسودے۔ یعنی ایک بکس کا کام بھی ہماری چارپائی دے دیتی ہے کہ جس کے اندر تکیے کے نیچے کچھ گولیاں بھی رکھی ہوئی ہوتی ہیں، جس کے بارے میں کوئی جانتا نہیں ہے سوائے اس کے جس نے وہ رکھ رکھی ہے، اس کو ہی معلوم ہے اس کا کیا استعمال ہے۔ اسی طرح 1 آدھ روپیہ رکھا ہوا ہوتا ہے، کچھ تھوڑے بہت اسٹیشنری کا سامان، پینسل، پین، کتاب وغیرہ کچھ رکھا ہوا ہوتا ہے، رسالے رکھے ہوئے ہوتے ہیں پڑھے لکھے لوگوں کے پاس چارپائی پر ہی، یا جاڑے کے کپڑے بھی ادھر ہی پڑے ہوتے ہیں، تھوڑا بہت ناشتے کا سامان، یعنی اسنیکس کوئی رکھ لیا، نمک پارے لے کے رکھ لیا، ایک بسکٹ کا پیکٹ لے کے رکھ لیا، یہ بھی چارپائی کے اوپر رکھا ہوا ہوتا ہے۔ نقش سلیمانی کہتے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے کچھ نقش لوگ لٹکاتے ہیں خیر و برکت وغیرہ کے لیے، تعویذ نما ان کو کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جعلی دستاویز کے کچھ مسودے، یعنی جو کچھ ہمارے امپورٹنٹ دستاویز ہوتے ہیں، کاغذات ہوتے ہیں، اس کے میٹر کا کچھ سامان بھی وہیں پر ہی رکھا ہوتا ہے۔ یہ سب چارپائی میں آباد ملیں گے۔ میں ایک ایسے صاحب سے واقف ہوں جو چارپائی پر لیٹے لیٹے ان میں سے ہر ایک کو، اجالا ہو یا اندھیرا، اس صحت کے ساتھ آنکھ بند کر کے نکال لیتے اور پھر رکھ دیتے، جیسے حکیم نابینا صاحب مرحوم اپنے لمبے چوڑے بکس میں سے ہر مرض کی دوا نکال لیتے اور پھر رکھ دیتے تھے۔ یہاں پر رشید احمد صدیقی صاحب بتا رہے ہیں کہ میں ایک ایسے صاحب سے واقف ہوں کہ جو اتنی خوبصورتی کے ساتھ اندھیرا ہو یا اجالا اپنا رکھا ہوا سامان نکال لیا کرتے تھے، جس طرح حکیم صاحب مرحوم جو نابینا تھے وہ اپنے لمبے چوڑے بکس کے اندر سے ہر مرض کی دوا نکال بھی لیا کرتے تھے اور جگہ پر رکھ بھی دیا کرتے تھے۔ حکومت بھی چارپائی ہی پر سے ہوتی ہے۔ خاندان کے کرتا دھرتا چارپائی ہی پر براجمان ہوتے ہیں، وہیں سے ہر طرح کے احکام جاری ہوتے رہتے ہیں، اور گنہگار کو سزا بھی وہیں سے دی جاتی ہے۔ آلات سزا میں ہاتھ، پاؤں، زبان کے علاوہ ڈنڈا، جوتا، تالموٹ بھی ہیں، جنہیں اکثر پھینک کر مار دیتے ہیں۔ تالموٹ کہتے ہیں اغالدان کو۔ تو حکومت یعنی انسان جو ہے چارپائی پر بیٹھ کے حکومت بھی کرتا ہے۔ گھر کے اندر ہمارے نانا، دادا، نانی، دادی کو یا کوئی بڑی بھی جو ہے یا کوئی بڑے بزرگ چارپائی پر وراجمان ہوئے اور تمام احکام وہیں سے جاری کر دیے۔ ہاں بھائی فلاں کام کرو، ہاں جی جھاڑو اٹھا کے رکھو، ہاں جی کپڑے ٹانگ دو، ہاں جی یہ کر دو، تو تمام کام چارپائی پہ سے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور غصہ آنے پر ہاتھ، پاؤں، زبان کے علاوہ جو ہاتھ میں آیا وہ پھینک کے مار بھی دیتے ہیں، اکثر پھینک کے مار دیتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ توقف کرنے میں غصے کا تاؤ مدھم نہ پڑ جائے اور آلات کو مجرم پر استعمال کرنے کے بجائے اپنے اوپر استعمال کی ضرورت محسوس نہ ہونے لگے۔ یعنی توقف کہتے ہیں دیری کرنے کو۔ اتنی اگر غصہ آتا ہے تو بالکل بھی توقف نہیں کرتے اس بات کے اندر کہ تھوڑی دیر رکیں، کیونکہ ایسا اگر تھوڑی دیر رک گئے تو ایسا نہ ہو کہ غصے کا تاؤ کم پڑ جائے اور جو چیز مارنے کی اس کو اپنے استعمال میں لے لیں، تو اس لیے وہ پھینک کر مار دیتے ہیں۔ چارپائی ہی کھانے کا کمرہ ہوتی ہے۔ باورچی خانے سے کھانا چلا اور اس کے ساتھ 5-7 چھوٹے بڑے بچے، اتنی ہی مرغیاں، 2-1 کتے، بلی اور بے شمار مکھیاں آ پہنچیں۔ کیونکہ چارپائی کا ذکر ہو رہا ہے، گاؤں کا سین کھینچا جا رہا ہے، تو اس کے اندر بتایا کہ کھانا جب چلا تو عام طور پر گاؤں کے اندر مرغیاں وغیرہ پلی ہوئی ہوتی ہیں، بلیاں ہی پلی ہوئی ہوتی ہیں، لوگ کتے ہی پال لیتے ہیں، تو اسی چارپائی کے اوپر کھانا رکھ دیا گیا لا کر۔ 5-7 بچے گھر کے آ گئے کھانا کھانے کے لیے اور بے شمار مکھیاں آ گئیں۔ شہروں میں تو فلیٹ سسٹم ہوتا ہے، مکھیوں کا اتنا عمل دخل نہیں رہ رہا ہوتا کہ مکھیاں آ جائیں فلیٹس کے اندر، لیکن گاؤں کے اندر کھلا ماحول ہوتا ہے، کھلا ہوا علاقہ ہوتا ہے، تو مکھیاں بہت جلدی آ جاتی ہیں۔ سب اپنے قرینے سے بیٹھ گئے، قرینے یعنی اب سب اپنے قرینے کے ساتھ، اپنے سلیقے کے ساتھ اپنی جگہ پر
بیٹھ گئے۔ صاحب خانہ صدر دسترخوان ہے، جو کھانا کھانے والے ہیں وہ صدر ہیں دسترخوان کے، جو بڑے ہیں۔ ایک بچہ زیادہ کھانے پر مار کھاتا ہے، دوسرا بدتمیزی سے کھانے پر، تیسرا کم کھانے پر، چوتھا زیادہ کھانے پر، اور بقیہ اس پر کہ ان کو مکھیاں کھائی جا رہی ہیں۔ یعنی جو آس پاس بچے آ کر بیٹھے ہیں ان کے اندر کچھ بچے تو اس لیے پٹ رہے ہیں کہ وہ کم کھا رہے ہیں، کچھ ایک آدھ اس لیے پٹ گیا کہ وہ زیادہ کھا رہا تھا، ایک آدھ اس لیے پٹ گیا کہ بدتمیزی سے کھا رہا تھا، باقی اس لیے کہ ان کو مکھیاں پریشان کر رہی تھیں، مکھیوں کو اڑانے کے چکر میں، یا مکھی نے اگر اس سے کچھ کرا اور وہ رونا وونا شروع ہوا تو اس بات پر پٹ گئے۔ تو یہ ساری کام بھی چارپائی پر ہوتے ہیں۔ دوسری طرف بیوی مکھی اڑاتی جاتی ہیں اور شوہر کی بدزبانی سنتی اور بدتمیزی سہتی جاتی ہیں۔ کھانا ختم ہوا، شوہر شاعر ہوئے تو ہاتھ دھو کر فکر سخن میں چارپائی ہی پر لیٹ گئے۔ یعنی کھانا وانا کھانے کے بعد بیوی پنکھا بھی جھل رہی ہیں اور ان کے شوہر کی بدتمیزی بھی جھیل رہی ہیں۔ ساتھ کے اندر انہوں نے کیا بتایا، کھانا جب ختم ہو گیا اگر شوہر شاعر تھے تو وہ آرام سے چارپائی کے اوپر لیٹ گئے فکر سخن میں کہ ذرا شعر ویر کہہ لیں، ذرا کچھ کر لیں۔ کہیں دفتر میں ملازم ہوئے تو اس طرح جان لے کر بھاگے جیسے گھر میں آگ لگی ہو، یعنی کھانا کھاتے ہی فوراً چارپائی پہ لیٹنے کے لیے ایسے بھاگے گھر کی طرف جیسے گھر میں آگ لگ گئی ہو۔ اور کوئی مذہبی آدمی ہوئے تو اللہ کی یاد میں قیل اللہ کرنے لگے، بیوی بچے بدن دبانے لگے۔ یعنی اگر شاعر ہوئے تو شاعری کرنے لگے لیٹ کر، اور اگر دفتر میں کام کرنے والے ہیں تو فوراً وہ بھی لیٹنے کے لیے کھانا کھانے کے بعد دوڑے، اور اگر کوئی دیندار آدمی ہے، دینی مزاج کے آدمی ہے تو وہ قیل اللہ کرنے کے لیے، قیل اللہ کہتے ہیں دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے لیٹنا، تو وہ اس غرض سے لیٹ گئے اور بیوی بچے بدن دبانے لگے۔ چارپائی ہندوستان کی آب و ہوا، تمدن و معاشرت، ضرورت اور ایجاد کا سب سے بھرپور نمونہ ہے۔ یعنی جو چارپائی ہے وہ ہندوستان کی آب و ہوا کا بھی، تمدن کہتے ہیں طور طریقے کو، معاشرت یعنی سوسائٹی، اور ضرورت اور ایجاد کا سب سے بھرپور نمونہ ہے کہ جس چیز کی ضرورت وہاں پر ہوتی ہے وہ چیز ایسے ہی میسر وہیں سے وہیں ہو جاتی ہے۔ ہندوستان اور ہندوستانیوں کے مانند ڈھیلی ڈھالی، شکستہ حال، بے سر و سامان، لیکن ہندوستانیوں کی طرح غالب اور حکمراں کے لیے ہر قسم کا سامان راحت فراہم کرنے کے لیے آمادہ۔ یہاں پر رشید احمد صدیقی صاحب کی خصوصیت تھی طنز کرنا، تو طنز کے ساتھ یہ بات بھی بتا دی کہ ہندوستان اور ہندوستانیوں کی مانند چارپائی بھی ڈھیلی ڈھالی ہے، شکستہ حال ہے، بے سر و سامان، کوئی سامان نہیں ہے اس کے پاس، لیکن ہندوستانیوں کی طرح غالب، جیسے ہندوستان کے لوگ غالب رہتے ہیں، حکمراں کے لیے ہر قسم کا سامان راحت فراہم کرنے کے لیے آمادہ رہتی ہے۔ کوچ اور صوفے کے دلدادہ اور ڈرائنگ روم کے اسیر اس راحت و عافیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ گدے کے، صوفے کے اور ڈرائنگ روم کے، بیڈ روم کے جو دلدادہ ہیں، اس کے بڑے چاہنے والے ہیں، ان کو میسر نہیں یہ سب چیزیں کہ کتنی عافیت اور کتنی راحت اس چارپائی سے میسر ہوتی ہے جو چارپائی پر میسر آتی ہے۔ شعراء نے انسان کو جو خوشی اور خوشحالی کے لیے کچھ باتیں منتخب کر لی ہیں، مثلاً سچے دوست، شرافت، فراغت اور گوشہ چمن۔ ہندوستان جیسے ملک کے لیے عیش و فراغت کی فہرست میں سے ہندوستان جیسے ملک کے لیے عیش و عشرت و فراغت کی فہرست اس سے مختصر ہونی چاہیے۔ میرے نزدیک تو صرف ایک چارپائی ہی پر تمام لوازم کو پورا کر سکتی ہے۔ یہاں رشید احمد صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر شعراء شعر کہتے ہیں یا لکھتے ہیں شعر تو اس کے اندر کچھ چیزیں چاہیے جس کی فہرست بتائی۔ اس میں کہا کہ بھئی ایک اچھا دوست ہو، سچا دوست ہو، اس کا شرافت ہو، فراغت فرصت ہو، گوشہ چمن، ایک آرام سا باغیچہ سا ہو، باغ سا ہو، تب انسان کچھ کہے۔ لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ ہندوستان جیسے ملک کے لیے عیش و عشرت اور فراغت کی فہرست بہت مختصر ہے، اور ان کے نزدیک انہوں نے بتایا کہ صرف ایک چارپائی ہے کہ وہ جو سارے لوازم، جو ساری چیزیں ان سب کو ایک چارپائی پورا کر دے گی۔ تو یہ تھا چارپائی رشید احمد صدیقی صاحب کا لکھا ہوا سبق، جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ چارپائی کتنی اہم رہی ہے ہمارے ہندوستان کے لوگوں کے لیے کہ یہیں سے لوگ تمام کام کرتے رہے، مدرسے، آفس، تمام جگہ گئے۔ یہی چارپائی ہے کہ جو ڈرائنگ روم کے لیے، سونے کے کمرے کے لیے، غسل خانے کے لیے، خانقاہ، خیمہ، صندوق، دواخانہ، گھر، شفاخانہ، ہر کسی کی حیثیت کبھی نہ کبھی حاصل کر لیتی ہے۔ اور یہ چارپائی ہے جس پر اناج بھی سکھا لیا جاتا ہے، یہ چارپائی ہے جس پر مہمان نوازی بھی کر لی جاتی ہے۔ تو تمام چیزیں چارپائی کے بارے میں جو تھیں وہ بتا دی گئیں اس سبق کے اندر۔ امید ہے آپ کو لیسن سمجھ میں آیا ہوگا جو سبق ہم نے پڑھا آج، اور آگے بھی
یہ سلسلے وار چلتا رہے گا. آپ سے گزارش ہے کہ ہماری پلے لسٹ آپ سیو کر لیں. ڈسکرپشن میں آپ کو پلے لسٹ کا لنک مل جائے گا تاکہ آپ کو 9ویں جماعت کی نوائے اردو کتاب کے جو سلسلے وار اسباق ہے, جو سلسلے وار سبق چل رہے ہیں, وہ آپ کو تمام کے تمام مل جائیں. تو آپ ڈسکرپشن میں لنک چیک کریں اور ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں ویڈیو کو, اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں. شکریہ.